رسول اللہ وعلا آلک کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلاۃ و سلام۔ تمام لبوں کو ہلنا چاہیے، جنبش دینی چاہیے، اور زبان سے ذات مصطفیٰ پر درود و سلام بلند آواز میں پڑھیں تمام آباد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السراج المنير، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وعطرتہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین، حاضرین، اللہ کے فضل سے، اللہ کے محبوب نبی کے نسبت اور وسیلے سے بڑا اللہ کا کرم ہوا اس مقام کو، اس علاقے کو اور اس میں آنے والے تمام احباب پر اور مجھ گناہگار پر بھی کہ میرا کیا ہوا وعدہ وفا ہو گیا آپ کے ساتھ، اور آپ اور ملک برادری، کچر برادری نے جس خوبصورت انداز میں آج کی اس محفل کا انعقاد کرایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قبولیت کے بعد ہی ایسے ماحول اور ایسے سما بنتے ہیں۔ پہلے اللہ مہربان ہو جاتا ہے بندے پر، تو اللہ کی کرم نوازیوں سے، اللہ کے محبوب کے رحمتوں کے سائے کے نیچے اللہ کے محبوب کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ یہ تو ذکر قیامت تک چلتا رہتا ہے نا، بس اپنے ہر کسی کی اپنی سماعتوں کی جتنی گنجائش ہے، کوئی کبھی سنتا ہے، کوئی کبھی سنتا ہے، کوئی دن کو سنتا ہے، کوئی رات کو سنتا ہے، کوئی کسی کی زبان سے سنتا ہے، کوئی کسی کی زبان سے سنتا ہے۔ ہم پر بھی اللہ کا کرم اور فضل ہو گیا۔ میں بھی کافی دیر سے یہاں بیٹھا سن رہا تھا اس محفل کی ساری کاروائی کو، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ بڑے دور سے، دور دراز سے حضرات تشریف لائے اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اصل مقصد تو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے در کے ساتھ اپنی غلامی کا اظہار جو دل کے اندر ہے وہ زبان پر لا کر لوگوں کے سامنے اظہار کیا جاتا ہے۔ کسی کو کوئی خطیب کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی ادیب کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی ثنا خواں کہہ دیتا ہے، کسی کو کوئی مدح ثنا کہہ دیتا ہے، کسی کو نقیب کہہ دیتا ہے، کسی کو ادیب کہہ دیتا ہے۔ اللہ کی مہربانی اور اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے
کوئی اعزاز نہیں ہے میرے پاس، اگر ہے تو نبی کے در کی غلامی ہے، غلام ابن غلام ہوں، نوکر ابن نوکر ہوں در مصطفیٰ کے ساتھ، اور یہی نسبت لے کر اللہ کے فضل اور کرم سے آیا بیٹھا ہوں، یہ جہاں بھی جاتا ہوں صرف یہی ایک نسبت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک یہ نسبت قیامت تک روز محشر اور اللہ کے محبوب نبی کے نالین کا صدقہ ہمیشہ کے لیے یہی کافی ہے میرے لیے۔ میں ان کے ساتھ مخاطب ہوں، جب ذکر مصطفیٰ چل رہا ہو تو تھوڑی سی شفقت فرمائیں، محسوس یقیناً آپ کریں گے میری گفتگو، کیونکہ حق کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ حق کو برداشت کرنے کے لیے بڑا قلب چاہیے، بڑا دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے، چاہے وہ کوئی جو بھی معاملہ ہو حق کا۔ جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل شروع ہو جائے تو پھر چھوڑ دیا کریں دوسرے معاملات کو، اپنے خیالات کو، اپنی دنیا داری کے معاملات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نبی کا یہ تو وہ ذکر ہے کہ جسے خود خدا کر رہا ہے، تو خدا کی مخلوق ہو کے اس کو سن ہی نہیں رہا ادب سے، بس تھوڑی سی مہربانی فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے اللہ پاک کے محبوب نبی کا یہ جو ذکر خیر چل رہا ہے، اب بلا تمہید، کیونکہ وقت میرے پاس جتنا ہے میں اسی وقت تک ہی گفتگو کروں گا، اس سے آگے بالکل نہیں جاؤں گا۔ میں ان احباب کو کہہ رہا ہوں کہ جو بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اور یقیناً تھک جاتا ہے بندہ، کیونکہ محفل میں کبھی کبھی آ کے بیٹھنا پڑتا ہے، ویسے تو ہماری روٹین نہیں اس انداز میں بیٹھنے کی، اس لیے جسم کا، میں آپ کے جسم کا خیال رکھوں گا، اور انشاءاللہ بس چند منٹ کی بات ہے، اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ لنگر یقیناً ملک صاحبان نے بڑا خوبصورت پکا رکھا ہے، بڑا ڈھیر سارا کافی سارا پکا رکھا ہے، وہ آپ کو پیش کیا جائے گا۔ پہلے ذرا لنگر غوثیہ، لنگر حیدری اور لنگر محمدی جو روحوں کا ہے پہلے وہ سن لیں، پہلے وہ سن لیں۔ یہ ظاہری جسم، یہ ظاہری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ ملک صاحبان نے، میں نبی کے در کا نوکر ہوں، ذرا روحانی طور پر اور روحوں کو جو خوراک ملتی ہے میں اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے اظہار، کیونکہ یہ کائنات جو ہے نا، اس کی خوبصورتی اگر دیکھنی ہے، اس کائنات کی رنگینی اگر دیکھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں، اس عالم دنیا، اللہ نے دنیا بنائی ہے نا، تو یہ اگرچہ یہ ٹھیک ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن مومن کے لیے اس میں اور رنگینیاں بھی بڑی ہیں، اس میں خوبصورتیاں بھی بڑی ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے جس طرح کسی کا جسم ہے، کوئی بھی بندہ ہے، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے آپس میں، بھائی بھائی کا رشتہ ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، جب تک جسم کے اندر روح ہے اس کا چہرہ بھی تمہیں اچھا لگے گا، اس کے ہاتھ بھی تمہیں اچھے لگیں گے، اس کا جسم بھی تجھے اچھا لگے گا، اس ہر ضرورت تجھے اچھی لگے گی۔ کب تک؟ جب تک اس کے اندر روح ہے۔ روح نکل جائے، وہ بیٹا جس کے بغیر باپ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتا تھا، اب جسم کے اندر روح نہیں ہے، باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹے کو جلدی دفن کرنا چاہیے۔ یہ روح کی برکتیں ہیں۔ اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کے ساتھ جو نسبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہی روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وجہ تخلیق کائنات کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز بھی اپنے محبوب کی نسبت سے کیا تھا، اور اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی نسبت سے کرے گا۔ اور اگر اس عالم دنیا میں اللہ کے محبوب کی برکتیں اس کائنات میں جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر لحظہ ذکر مصطفیٰ کیا کر، ذکر مصطفیٰ کیا کر، اس کائنات کی مہربانیاں دیکھنے کے لیے، اس کائنات کی رنگینیاں، اللہ کی کرم نوازیاں، نور کی برسات جو ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے پہلے بندے کو اللہ کے محبوب نبی کا ذکر بلند کرنا پڑے گا۔ توحید بے شک جتنی مرضی بیان کرتے رہو، جب تک ذکر مصطفیٰ، اللہ کے محبوب نبی کے تذکرے تو نہیں کرے گا، وہ چاہے جس انداز میں مرضی کر، صلاۃ و سلام کی شکل میں پڑھ، درود و سلام پڑھتا رہے، اور نعت خوانی کرتا رہے، یا قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ہے ذکر مصطفیٰ،
الحم سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن تذکرہ مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم جو بھی عبادت کریں پہلے نسبت مصطفیٰ ہمارے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم جو نماز پڑھتے ہیں علماء، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سجدہ کسے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ مالک بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جس طرح توحید پہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے، یہ جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس پر عقیدے کا یہ عالم، اور جس کو نماز میں پڑھا جا رہا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ذکر کیے بغیر نماز جیسی عبادت مکمل نہیں ہوتی، وہ توحید پر عقیدہ بھی اسی طرح اللہ کے محبوب نبی کی ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، ہر نسبت مصطفیٰ کا حیا اسی انداز میں کرنا چاہیے اور اسی معیار کا کرنا چاہیے۔ جس طرح توحید بیان کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کو بھی اسی انداز میں بیان بھی کرنا چاہیے اور عقیدہ بھی رکھنا چاہیے، عقیدہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ بلند آواز جس طرح آپ کا جی چاہے، لیکن اپنی موجودگی کا تھوڑا تھوڑا ثبوت دیتے جائیں کہ آپ موجود بیٹھے ہیں، اگرچہ آپ تھک چکے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ اس ذکر مصطفیٰ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام تھکاوٹ جو ابھی ظاہری طور پر ہے، وہ بھی جو اور دلوں میں ہے تھکاوٹیں، اللہ وہ بھی پوری کرے گا۔ اللہ تمام خواہشات کو بھی پوری کرے گا، اللہ تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کو ذکر مصطفیٰ کے سائے میں رکھتے ہوئے اللہ پاک روز معاشر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے محبوب، اب جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو سن لیں، آپ انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ کہنے لگے کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، گزارش کی، اے اللہ کے محبوب نبی، کوئی کامیابی کا راز بتا دیں، کوئی کامیابی کی بات بتا دیں کہ بندہ کامیاب رہے۔ آج ہر شخص ہی اپنی ناکامی کی وجہ سے پریشان ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں کامیاب رہوں، میں کامیاب رہوں۔ اس کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ کچھ الگ ہے، فرمان مصطفیٰ الگ ہے۔ اللہ کے محبوب نبی نے ہر چیز عطا کر دی ہے اپنے محبوب کو، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ہر چیز عطا کر دی ہے علم اور قیامت تک کے لیے۔ اب وہ نور و بشر، غیب، حاضر ناظر، علم کی جھگڑے اللہ کے فضل اور کرم سے ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ ہر شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ اپنے محبوب نبی کو عطا کر دیا ہے۔ وہ اللہ کا محبوب نبی قیامت تک کی خبریں دینے والا، وہ جانور جسے کہتے تھے، جانور کہتے تھے انسانوں کو کہ جاؤ وہ نبی آ گیا ہے، جاؤ وہ نبی آ گیا ہے جو قیامت تک کی خبریں بھی دیتا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے بھی خبریں دے رہا ہے۔ جانور کہہ رہے ہیں۔ جب پتہ چلا نا معترض کو، جو ہمارے اس دلیلوں کو اعتراض کرتے تھے، اللہ کے فضل اور کرم سے وہ مان گئے ہیں۔ جب سے مان گئے ہمارے سینوں کو ٹھنڈک بھی پہنچی ہے، اور اللہ کے فضل اور کرم سے وہ ہمارے سینوں کے قریب بھی آ گئے ہیں، وہ ہمارے مزید قریب بھی آ گئے ہیں۔ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں کسی کے ساتھ، کوئی اللہ کے محبوب نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے، ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے نعرے لگاتے رہیں، بندہ مار نہ جائے اس سے پہلے کوئی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور بندہ دلیلیں دیتا رہے یا لیتا رہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ کا محبوب نبی ہے، بس کوئی چیز اور نہیں ہے۔ نہ دلیل لینے کی ضرورت ہے، نہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے، اللہ کے محبوب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، اے علاقے کا ہونا تو دور کی بات ہے، اگر باپ بھی ہو تو بھی قبول نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
استانہ علیہ پیر چھتر شریف. کیونکہ نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم سے ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم سے ہے گزارا یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ. وہ جس نبی کا بندہ کلمہ پڑھے، تو پچھلی قوموں کو تو دیکھنا، وہ جن قوموں کے نبی وہ تیری طرح اس محمد کا امتی ہونے کی خواہش کرتے رہ گئے، تو اس نبی کا امتی ہو کر اور پھر میرے نبی کے مقام پر اپنے طرف سے اپنے ناقص عقل سے پیمانے لگاتا رہے، کبھی علم کے، کبھی حلم کے، کبھی اصحاب کے، کبھی اولاد کے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ کبھی اصحاب کے متعلق تیرے مختلف باتیں، تیرے مختلف عبار، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ اٹھایا ہے اپنے محبوب نبی کی عظمت کا، اپنے محبوب نبی کی ختم نبوت کا. جب اللہ کے محبوب نبی کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے تو اس میں اصحاب رسول بھی آتے ہیں، اولاد رسول بھی. جو مرضی ہوتا رہے، تو جس طرح مرضی جو مرضی کر لے، اللہ کے محبوب نبی کی نہ شان کم ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے محبوب نبی کے اصحاب کی شان کم ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے محبوب نبی کی اولاد کی شان کم ہو سکتی ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں قیامت تک کے لیے اللہ کے عزت و جلال کی قسم ہے، ہر نسبت مصطفیٰ کا اللہ پاک نے ذمہ اٹھا رکھا ہے. اگر خدا کے ساتھ نعوذ باللہ طاقت یا جنگ کرنی ہے تو بے شک کر، اللہ کے محبوب نبی کی نسبت تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب نبی کی نسبت پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی حرف بھی نہیں آ سکتا. ہماری محفلیں ٹھیک ہے، اخلاق کا درس بھی دینا چاہیے، محبت کا درس بھی دینا چاہیے، ہر درس ہونا چاہیے، لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی درس ورس نہیں ہے. پہلے عقیدہ درست ہوگا تیرا، میرا عقیدہ درست ہوگا تو ہماری عبادتیں بھی کامیاب ہیں، ہماری محفلیں بھی کامیاب ہیں، ہماری ہر چیز کامیاب ہے. پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب نبی بتا دیجئے کوئی کامیابی کا راز، کوئی کامیابی کا راز بتا دیجئے، بندہ کامیاب رہے، بندہ ہمیشہ ہر مقام پر کامیاب رہے، کہیں ناکامی نہ ہو، کہیں رسوائی نہ ہو، کہیں دل نہ ٹوٹے، کہیں بے عزتی نہ ہو. اللہ کے محبوب نبی نے جو فرمان جاری کیا ہے نا، آج بھی اگر کوئی شخص صرف اسی پر عمل کر لے، خدا شاہد ہے میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین ہے. لوگوں کو امید ہوگی، سبحان اللہ، لوگ پتہ نہیں کس کو کون سا جملہ دیں گے، لیکن میں تو اسے ایمان کا جملہ، میرا تو ایمان ہے. اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ 3 باتیں یاد رکھو، سبحان اللہ، 3 باتیں یاد رکھو. آج کی پریشان حال قوم اگر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہر شخص کامیاب ہو جائے گا، ہر شخص کامیاب ہو جائے گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو پہلی بات ہے، اور اسی بات میں ہی ہر چیز پوشیدہ ہے، ہر چیز پوشیدہ ہے. پہلی بات کون سی بات؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حکم دیا کہ سن عقبہ، اگر کوئی شخص قیامت، پوچھا تو نے ہے لیکن یہ ہے قیامت تک کے لیے، ہر مومن کے لیے، جو شخص، باتیں 3 ہیں، جو شخص اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا،
جو شخص اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا وہ چاہے جس شعبے سے مرضی تعلق رکھتا ہے ہو، چاہے اس کا جو مرضی شعبہ ہو، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، وہ شخص کبھی رسوا نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اسے کبھی رسوائی نہیں ملے گی۔ اللہ کے محبوب نبی کا جو اگلا فرمان آیا، جو اگلا فرمان آیا وہ یہ آیا کہ جو شخص کرے گناہ سرز، ہر بندہ غلطی کا پتل انسان ہے نا، غلطی کے پتلے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو نا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، جانے انجانے میں کوئی ایسا فعل کر بیٹھے جسے سمجھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے میں الٹ کر رہا ہوں، گستاخی کر رہا ہوں، تو وہ راتوں کو یا دن کو، مولانا راتوں کو یا دن کو، وہ اپنے کیے ہوئے غلطی پر روئے۔ جو غلطی کی ہے نا وہ سوچ سوچ کر روئے۔ لیکن ہمارا تو کام ہی الگ ہے۔ اگر ہم کوئی نشہ کرتے ہیں تو لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کرتے ہیں، کوئی بھی برائی کرتے ہیں تو 4 دوست مل کے کرتے ہیں، سود لیتے ہیں تو برملا لیتے ہیں، بینک میں آنا جانا، کسی کا خدا کا خوف تو رہ ہی نہیں گیا نا، وہ برملا سر عام۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کوئی گناہ نہیں ہے، جب تو بینک میں اپنی قسط دینے جا رہا ہوتا ہے تجھے اللہ کے فرشتوں کا خوف نہیں آتا کہ تیرے نامہ اعمال میں وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آج تو کام ہی الٹ ہو گیا، آج تو کام ہی الٹ ہو گیا ہے نا۔ تو تب تک وہ اس گناہ کی لذت حاصل نہیں کرتا جب تک لوگوں کو نہ بتائے، جب تک لوگوں کو نہ بتائے۔ جبکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر تجھ سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو جائے جسے تو سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو راتوں کو اٹھ کے رویا کر، اسے یاد کر کے، اور ہمیشہ نہ کرنے کی نیت سے توبہ کیا کر۔ جو شخص اپنی زبان کو کنٹرول، اور جو میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں اللہ کے محبوب نبی کے علم غیب کے متعلق، اگر کسی کو کوئی معاملہ ہے تو اسے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی، اسے بڑی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے محبوب نبی کو تحت سرا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، ازل سے لے کر ابد تک ہر چیز کا علم ہے، جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی غلطی کر بیٹھو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی مانگو، اور ہمیشہ رو رو کو گڑ گڑا کے توبہ کرو۔ اور اگلی بات اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں وہ ذرا مزید غور سے سنیں، آج کل تو بزرگوں کا بھی یہی حال ہے نا، وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ جس وقت تم فارغ ہو جاؤ، اپنا کام کاج ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت ہے، سفر ہے، کوئی معاملات ہے، جب واپس لوٹو تو سب سے زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ اللہ کے محبوب نبی کا فرمان ہے، سبحان اللہ، کسی مولانا کا، کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ وقت گھر میں گزارو۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ساتھ خود احتساب کرتے ہیں کہ ہم فارغ وقت گھر میں گزارتے ہیں یا شہر میں گزارتے ہیں، ہم کہاں گزارتے ہیں؟ جہاں نیٹ کے سگنل اچھے ہوں ہم وہاں گزارتے ہیں یا گھر میں گزارتے ہیں؟ بتاؤ ہم کہاں گزارتے ہیں؟ جہاں 4 دوست اکٹھے ہو کے مختلف قسم کے معاملات کی باتیں کہ ہم وہاں گزارتے ہیں یا گھر میں گزارتے ہیں؟ اے جتنا تو باہر وقت گزارتا ہے، اللہ شاہد ہے، اگر تو اپنے گھر میں گزار اور تیرے گھر میں نہ کوئی پریشانی آئے گی۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہم صبح ہوتی ہے گھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی کام ہو تو بجا، لیکن ہم یار ہر شخص اپنے ساتھ منصف بن جائے، ہر شخص اپنے ساتھ منصف بن جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے، باپ اولاد کو نہیں کہتا کیونکہ باپ خود گھر نہیں رہتا، باپ اولاد کو نہیں کہتا نا کیونکہ خود گھر نہیں رہتا۔
اگر کوئی کام ہے، کوئی معاملات ہے، بے شک تو سفر کر، تو ہجرت کر، جو مرضی کر، گھر سے باہر رہ، لیکن اگر تو فارغ ہے تو اپنے گھر، اپنے اہل و عیال میں بیٹھ کر جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کرے گا نا، تو پھر تیرے گھر میں ہمیشہ برکتیں رہیں گی، پھر تیرے گھر میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی کی غلامی کی خوشبو آئے گی، لوگوں سے، تیرے اہل خانہ سے آئے گی، پھر تیرے گھر کا ہر فرد ہی میلاد مصطفیٰ منا بھی رہا ہوگا، پڑھ بھی رہا ہوگا، منا بھی رہا ہوگا اور پڑھ بھی رہا ہوگا، کیونکہ دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، دونوں عالم میں ہے، دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، شب انوکھی ہے تیری، حسن نرالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، حسن نرالا تیرا، دونوں عالم میں ہے دن رات اجالا تیرا، غنچاؤ گل میں، غنچاؤ گل میں تیرے نقش کف پا کی جھلک، غنچاؤ گل میں تیرے، غنچاؤ گل میں تیرے نقش کف پا کی جھلک، ہے بہار چمنستان میں اجالا تیرا، ہے بہار چمنستان میں اجالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، شب انوکھی ہے تیری، حسن نرالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، مظہر نور ازل، مظہر نور ازل، مظہر نور ازل، مصدر انوار ابد، مظہر نور ازل، مصدر انوار ابد، از ازل تاب ابد، از ازل تاب ابد، اے نور دوبالا تیرا، ان کو ڈھالا گیا جب پیکر خاکی میں نصیر، یہ گرا ہے، ان کو ڈھالا، یہ کلام کے اندر گرا لگا، ان کو ڈھالا پیکر خاکی میں نصیر، اے نور ہوتا رہا قربان بشر ہونے تک، شب انوکھی ہے تیری، شب انوکھی ہے تیری، حسن دوبالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، حسن دوبالا تیرا، اے شہ حسن، اے
شہ حسن تو عالم تیرے قدموں پہ نثار. آئے ہائے عقیدہ تو ہے نا جی. ایمان کی ذرا معراج دیکھیں ہو رہی ہے ایمان کی. اے شہ حسن تو عالم تیرے قدموں پہ نثار. اے شہ حسن تو عالم تیرے قدموں پہ نثار. خود بھی شیدائی ہے خود بھی شیدائی ہے اللہ تعالیٰ تیرا. خود بھی شیدائی ہے خود بھی شیدائی ہے اللہ تعالیٰ تیرا. خود بھی شیدائی ہے. جس جگہ تیری جھلک ہو تیری رعنائی ہو. جس جگہ تیری جھلک ہو تیری رعنائی ہو. جا ٹھہرتا ہے وہیں جا ٹھہرتا ہے وہیں دیکھنے والا تیرا. جا ٹھہرتا ہے وہیں جا ٹھہرتا ہے. سبحان اللہ سبحان جا ٹھہرتا ہے جا ٹھہرتا ہے وہیں دیکھنے والا تیرا. چھب انوکھی ہے تیری چھب انوکھی ہے تیری حسن دوبالا تیرا. شب انوکھی ہے تیری شب معراج ہے عنوان تیری رفعت کا. شب معراج ہے عنوان تیری رفعت کا. ذات عرفہ ہے تیری اوے ذکر ہے اعلیٰ تیرا. ذات عرفہ ہے تیری ذکر ہے اعلیٰ تیرا. شب انوکھی ہے تیری شب انوکھی ہے تیری. میں زاہد مقام رسالت کو کون سمجھ سکتا ہے. میں نہ زاہد نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ. میں نہ زاہد نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. چھب انوکھی ہے تیری چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا. چھب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا. تو ہے وہ شمع ضیاء تو ہے وہ شمع ضیاء پارے دو عالم کے لیے. تو ہے وہ
شمع ضیا، تو ہے وہ شمع ضیا، پارے دو عالم کے لیے، تو ہے وہ شمع ضیا، پارے دو عالم کے لیے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اوے ڈھونڈتے 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 پھرتے ہیں، کونین اجالا تیرا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کونین اجالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری، شب انوکھی ہے تیری، شب انوکھی ہے تیری، میری مرقد سے، جسے یہ شعر سمجھ آ گیا نا، میری مرقد سے نکیرین پلٹ جائیں گے، میری مرقد سے، تو ہم سے اللہ کے محبوب نبی کے متعلق ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے، ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، میری مرقد سے نکیرین، ہماری محفلوں پہ اعتراض کر رہا ہے، پہلے ہمارا عقیدہ سن، پھر خود بخود تجھے اعتراض تیرا ختم ہو جائے گا، وہ جس کا عقیدہ یہ ہے وہ محفل تو دور کی بات، ہماری صبح بھی ذکر مصطفیٰ ہے، ہماری شامیں بھی صبح مصطفیٰ کے ذکر میں ہیں، ہماری سانس کی رفتار بھی ذکر مصطفیٰ سے چل رہی ہے، ہماری رگوں میں خون بھی اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کی وجہ سے چل رہا ہے، ہمارا دل بھی اللہ کے محبوب نبی کے ذکر کی وجہ سے دھڑک رہا ہے، الغرض ہم جو بھی ہیں نبی کے غلام ہیں، میری مرقد سے، اگر میرے عقیدے اس کی سمجھ آ گئی نا تو ہمارے کسی بات پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی، میری مرقد سے، میری مرقد سے نکیرین پلٹ جائیں گے، میری مرقد سے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا، ان کو مل جائے، ہمارا تو ایمان ہے کہ فرشتوں کو وسیلہ نسبت مصطفیٰ مل گئی تو وہ حساب کتاب نہیں، ایسے پلٹ جائیں گے، تو انسان ہو کر ہمارے ساتھ یہ بحث کرتا ہے، تو انسان ہے اور ہم نبی کے غلام ہیں، ذرا خیال کر، ان کو مل جائے گا، ان کو مل جائے گا، جس وقت حوالہ تیرا، میری مرقد سے، میری مرقد سے نکیرین پلٹ جائیں گے، میری مرقد سے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا، شب انوکھی ہے تیری، حسن دوبالا تیرا، حشر میں ایک، حشر میں ایک، جس کا عقیدہ اللہ کے محبوب نبی شافی معاشر ہیں تو اس کا تو عقیدہ یہ پکا ہے کہ شافعی دنیا بھی اللہ کا محبوب نبی ہے، شافعی برزخ پہ اعتبار کر رہا ہے، شافعی معاشر پہ اعتبار کر رہا ہے، شافعی دنیا میں بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے یا کہیں کوئی مروڑ ہوتی ہے یا کہیں کوئی درد ہوتا ہے نا، باتیں تو یہی ہوتی ہیں، دماغ میں درد ہو سکتا ہے، عقیدے میں درد ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے، شافعی معاشر کہہ رہا
رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب تک اللہ کا محبوب نبی نہیں کہے گا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. جب تک اللہ کے محبوب نبی کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کے بعد جنت کا دروازہ بھی اللہ کے محبوب نبی کی سفارش پہ اللہ کھول رہا ہے. تو یہاں ہماری دعائیں اللہ کے محبوب نبی کی سفارش پہ کیوں نہیں؟ ہر چیز ہی اللہ کا محبوب نبی ہے. ہر چیز ہی اللہ کا محبوب. اللہ سے لینا ہے تو بھی نسبت مصطفیٰ. اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے تو بھی نسبت مصطفیٰ. بس یہ عقیدہ رکھ. حشر میں ایک قیامت میرے دل پر گزری. حشر میں ایک قیامت میرے دل پر گزری. بن گئی بات اسی کی بنے گی جو یہاں اللہ کے محبوب نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا. بن گئی بات وسیلہ جو نکالا تیرا. بن گئی بات وسیلہ جو نکالا تیرا. جب یقیناً اگر مزہ آ رہا ہے تو پہلے بندے سے لے کے آخر تک سارے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے. میرا دل کہتا ہے کہ بلا یہ شعر پھر پڑھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ گزارش اس لیے کی ہے نعرہ غوثیہ کی کہ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع ثانی اور ہم تو تمام قادری بیٹھے ہیں نا. ہم تو تمام قادری بیٹھے ہیں نا. اور قادریوں سنو، مبارک ہو تمہیں، اس سلسلے کی مبارک ہو تمہیں، اس نسبت کی مبارک ہو تمہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے حضور غوث الاعظم کے ساتھ کہ جو تیرا مرید ہوگا، جو تیرے عقیدے پہ ہوگا، جو تیرے ساتھ نسبت رکھے گا، میں اس محمد کا رب ہو کے یہ وعدہ کر رہا ہوں وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک کلمہ نہ نصیب ہو. اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ہے کتنی اللہ کے شکر ادا کرنے کی بات ہے. ہم اس حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، جس کے ساتھ رب نے وعدہ کیا. رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے عقیدے پہ ہوگا، جو تیرے ساتھ نسبت رکھے گا، وہ تجھے صرف پیر نہیں بلکہ پیرانے پیر سمجھے گا. میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں تب تک ملک الموت نہیں آئے گا اس کے پاس جب تک اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، وہ اسے کلمہ نصیب نہ ہوا. وہ اتنے بڑے پیر کے مرید ہو کر بھی ہر چیز کی فکر کرو. بے شک سبحان اللہ. تو دنیا کے تمام معاملات میں جو بھی تیری فکر ہے وہ کر، لیکن اگر تو قادری ہے تو مرنے کے بعد کے معاملات کی فکر نہ کر. وہ رب جانے، عبد القادر جانے اور رب کا محبوب نبی جانے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اتنے بڑے پیر اور کوئی بھی ایسا پیر نہیں ہے. شرط ہے کہ وہ پیر ہو، ولی ہو، ولی ہو. چشتیوں کے اتنے بڑے پیر نے، اتنے بڑے جگت پیر نے، معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ نے تو اعلان کیا ہے کہ ہر ولی کی گردن پہ قدم ہے. میں معین الدین کہہ رہا ہوں میری آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے.
اس اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں اور جو ان کا غلام ہے، پھر وہ کیوں نہ کہے کہ میں اللہ کے فضل سے قادری، میں اللہ کے فضل سے قادری ہوں۔ جس کا پیر اتنا بلند ہو، جس کا پیر اتنا لجپال ہو، تو اسے کہتے ہوئے اوے ہچکچاہٹ نہیں بلکہ فخر کرنا چاہیے، ہچکچاہٹ نہیں بلکہ فخر کرنا چاہیے کہ میں قادری ہوں۔ اب آپ کی فرمائش پہ یہ شعر دوبارہ۔ شکریہ، کیا بات۔ حشر میں ایک قیامت میرے دل پر گزری، حشر میں ایک قیامت میرے دل پر گزری، بن گئی بات وسیلہ جو نکالا تیرا، بن گئی بات وسیلہ جو نکالا تیرا، صدق دل سے ہے نصیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، صدق دل سے ہے نصیر، اہل طلب میں شامل، صدق دل سے ہے نصیر، صدق دل سے ہے نصیر، اہل طلب میں شامل، صدق دل سے ہے نصیر، صدق دل سے ہے نصیر، اہل طلب میں شامل، آسرا حشر میں ہے، آسرا حشر میں ہے، اے شہ والا تیرا، آسرا حشر میں ہے، آسرا دنیا میں ہے، آسرا قبر میں ہے، آسرا حشر میں ہے، آسرا دنیا میں ہے، آسرا قبر میں ہے، آسرا حشر میں ہے، اے شہ والا تیرا، شب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا، شب انوکھی ہے تیری حسن نرالا تیرا، اے ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے محبوب نبی کی نالین کی دھول کا صدقہ ہے، بس مختصر بندہ کرے نا بات، یہ تو صرف اپنی آخرت کے سما کے لیے بندہ الفاظ کو ادھر سے لیتا ہے، کوئی ادھر سے لیتا ہے، باتوں کو بڑھانا، باتوں کو پھیلانا، یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے بہانے ہیں، نہیں تو بات صرف ایک ہی ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہے نالین مصطفیٰ کی دھول کی سبب ہے اور اس پر قربان ہے ہر چیز۔ خدارا اپنے عقیدوں کو درست کرو، اپنے عقیدوں کو درست کرو، عقیدے کے درست ہونے کی جو پہلی سیڑھی ہے یا آخری سیڑھی ہے، یہ نہیں کہ پہلی آخری کوئی اور، نہ کائنات کا آغاز بھی اللہ کے محبوب نبی کی نسبت سے ہوا اور اختتام بھی اللہ کے محبوب نبی کی نسبت سے۔ اگرچہ میں کچھ دیر زیادہ گفتگو کر گیا اپنے ذوق کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب، کیونکہ تاریخ اب بدل چکی ہے، جس تاریخ کو محفل تھی اب تاریخ بدل چکی ہے، اس لیے میں اب اختتام کر رہا ہوں بات کا، تاکہ ہم اپنی تاریخ میں رہیں۔ اور اس میں گزارش صرف میری یہی ہے کہ اپنی نسبتیں، اپنے عقیدے، اپنے ایمان در مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح جوڑ کے رکھو جس طرح نبی کے غلام رکھتے ہیں، جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ اگر ایسا کرو گے تمہیں کوئی نہ دنیا کی کوئی پرواہ ہے، نہ قبر کی کوئی پرواہ ہے، نہ حشر کی کوئی پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری حاضری میرے لیے
اور ہم تمام کے لیے روز معاشر نجات کا سبب بنائے۔ جو میں نے کہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا جو لب لباب ہے وہ فرمان مصطفیٰ کی پیروی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کے حکم کو ماننے کی میری طرف سے التجا ہے کہ خدا را فرمان مصطفیٰ کو مانو، تیری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، تیری قبر بڑی روشن ہو جائے گی، تیری معاشر بڑی کامیاب ہو جائے گی۔ بس ضروری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمان جو فرمان ہے نا، بس اس کو اسی طرح اپناؤ اور اس طرح عمل کرو جس طرح نبی کے غلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا اور ملک صاحبان کی بڑی فیملی جو روضہ رسول اور اللہ کے گھر بیت اللہ شریف سے حاضر ہو کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور بالخصوص ملک امیر نے، اللہ پاک اس کی یہ کوشش کاوش قبول بھی فرمائے۔ اور یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ جو بندہ محفل کراتا ہے نا، جس طرح لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، خدا را ایسے لوگوں کو بلایا کرو کہ جو اللہ کے محبوب نبی کی شان ہی بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زیادہ علم کی باتیں، اتنا علمی کافی ہے ہم بے علموں کے لیے، ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، ہمارے لیے اللہ کے محبوب نبی کی عظمتیں ہی کافی ہیں۔ ہاں، ہمیں نہ کوئی نکتے چاہیے، نہ ہمیں کوئی اور مسئلے چاہیے، نہ فتوے چاہیے، بس ہمیں ادب مصطفیٰ چاہیے، ہمیں غلامی مصطفیٰ چاہیے۔ ہم نے زندہ بھی اسی طرح رہنا ہے، مرنا بھی اسی طرح کا پروگرام سجایا کرو، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو، ان دیواروں کو بھی ذکر مصطفیٰ کا انتظار رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تھوڑی چھوٹی بنیاد پر یا بڑی بنیاد پر، یہ آپ کی ہر کسی کی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن منایا ضرور کرو۔ یہ ناغے نہیں کرنے چاہیے، ملکو ناغے نہ کرائے اگاتے۔ ہاں بالکل، ذکر مصطفیٰ اسی طرح ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کا خاتمہ، اور جو لوگ آئے ہیں ان کو مبارکبادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دوبارہ اور کئی بار آنے اور جانے کی ہمت عطا فرمائے، توفیق بخشے۔ اللہ پاک ہمارا اسی ذکر میں بس اختتام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔